قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به نستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورہ طٰہٰ آج ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ طٰہٰ میں 135 آیات ہے اور 8 رکوع ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 20th یعنی 20ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 45th صورت ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے مکی صورت ہے۔ طٰہٰ جو ہے جیسے بگننگ میں آتا ہے طٰہٰ، فرسٹ آیت جو ہے یہ حروف مقطعات ہے، اور سورہ مریم کے بعد نبوت کے ابتدائی حصے میں جو ہے یہ نازل ہوئی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 6th ایئر آف نبوت میں ایمان لے کر آئے، اور جب وہ ایمان لے کر آئے تو سورہ طٰہٰ کی آیتیں سن کر وہ ایمان لے کر آئے، اور ان کا واقعہ بھی جو ہے سیرت النبی میں کافی آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں کیا ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے بہن اور بہنوئی جو اسلام لے کر آئے تھے تو ان کو مارنے کے لیے گئے تھے۔ تو پھر ہوا یہ تھا کہ وہاں پر سورہ طٰہٰ کی آیتوں کے جو ہے ان کو جلدیں ملی جو انہوں نے پڑھ کے سنانے کے لیے کہا، تو پھر جب وہ آیتیں سنے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے سے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہم کو تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی گریٹ پرسنالٹی تھے، وہ قرآن کی چند آیتیں سن کر جو ہے ایمان لے کر آئے۔ اور کیسے لے کر آئے؟ کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کیے وہ آیتوں کو، وہ سمجھے وہ آیتوں کو، تو اس لیے ایمان لے کر آئے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس سے اپنی لائفز کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم جیسے جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو قرآن سمجھنے کے لیے تعلیم القرآن، تفسیر القرآن کی طرح کورسز جو ہے کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری اپنی مادر ٹنگ نہیں ہے، ہماری اپنی لینگویج نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے تعلیم القرآن اور تفسیر القرآن سے بہترین کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری لائف جو ہے ٹرانسفارم ہوتی ہے، اور یہ آپ خود جو ہے اس کے گواہ ہوں گے۔ یہاں تک جتنا سفر کمپلیٹ کر کر آئے ہیں تو گواہ ہوں گے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سب سے کہ اپنے جتنے لوگ ہیں، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے بھتیجے بھانجیے، فرینڈز، اسکول میٹس، کالج میٹس، پڑوسی، جن جن کو آپ جانتے ہیں یا جن جن کو آپ نہیں جانتے، وہاں تک بھی یو کین ریچ آؤٹ ٹو دیم۔ آج کل تو جو ہے سوشل میڈیا کا اور یہ اپنے اتنے سارے ایپلیکیشنز، موبائل ایپلیکیشنز کا زمانہ ہے جہاں پر آپ آرام سے جو ہے اپنے میسیجز پوسٹ کر سکتے ہیں۔ تو بی اے پارٹ آف ٹرانسفارمنگ ادرز لائفس۔ تو آپ پلیز جو ہے لوگوں کو کیا کریے، تعلیم القرآن کی طرف بلائیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک قرآن سمجھیں گے نہیں ہم جو ہے اپنی لائف ٹرانسفارم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر قرآن سمجھ گئے تو پھر عمر، عثمان، علی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح بھی جو ہے لوگ آ سکتے ہیں، یعنی دین کے کام کے لیے۔ تو پھر آپ سوچئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرف بلانا چاہتے ہیں، اور اپنا کام کریے۔ دوسرا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی بہن کے ذریعے ایمان لے کر آئے۔ تو یہاں سے عورتوں کا کیا رول ہوتا ہے تو یہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کی چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرسنالٹی دین اسلام کو ملی۔ تو پھر اب آپ دیکھیے آپ اپنا رول کہاں کہاں کیسے کیسے نبھا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ تو گرل چائلڈ ایڈوکیشن وغیرہ کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے لڑکیوں کو پڑھانے کا۔ ہم ڈیلی جو ہے دیکھتے ہیں اپنے، یا پھر سوشل سرکل میں بھی دیکھتے ہیں کہ
کس طرح لڑکیوں کو پڑھانے کی اہمیت ہے، یہ ہم اپنے اندر بھی لے کر آئیں کہ ہم اپنے گھر کی بچیوں کو پڑھانا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے. تو یہاں سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ کہ صرف دنیائی تعلیم بلکہ دینی تعلیم کی اہمیت جو ہے عورتوں میں اور لڑکیوں میں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پر بھی آپ اپنا رول نبھائیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے عورتوں کو اور خواتین کو جو ہے ان کورسز کی طرف بلائیے اور لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریے کہ قرآن کو سمجھنا اور عورتوں کے لیے قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے. پہلے بھی ہم کئی دفعہ لے چکے. ان کو ایکسپلین کرنا یا اس کو جو ہے انٹرپریٹ کرنا یہ ہمارے لیے درست نہیں. نہ ان کی تعویذیں بنانا درست ہے، نہ ان کو وظیفوں کی طرح پڑھنا درست ہے. اس کا اکثر لوگ طٰہٰ نام بھی رکھتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی ہی ہم کو پتہ نہیں ہے. اور کبھی ہم نے کسی صحابی کا نام اس طرح حروف مقطعات پہ رکھا یا صحابیات اپنے بچوں کے نام جو ہے اس طرح رکھتے تھے، وہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائے. یعنی لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر جو ہے ہم کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لمبی لمبی رات خوب تہجد پڑھتے، اتنا پڑھتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے اور دعائیں کرتے اپنی امت کے لیے کہ وہ ایمان لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے دین میں ایسی تنگی نہیں ہے کہ انسان کو ہلاک کر دے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ٹریولنگ میں قصر کی نماز رکھا. تو اس کو جو دین کی دعوت میں لوگوں کو پہنچانے کے لیے اگر لوگ نہیں مانتے تو اپنے اوپر اتنی تکلیف مت لیجئے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن کوشش کرتے اور کوشش کے علاوہ پر دعائیں بھی بہت کرتے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ خود کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالیے. یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے. کیا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ کے دین کو پڑھ کے قرآن کو پڑھ کے قرآن کو سمجھ کے ہم مشکل میں پڑ جائیں گے. ہم مشکل میں پڑ جائیں گے کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پڑھ لیں گے، اگر ہم جان لیں گے، اگر ہم علم حاصل کر لیں گے تو پھر ہم کو عمل کرنا پڑے گا. تو پھر آپ یہاں پر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو قرآن پڑھنے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو آخرت کی مشکل سے نکالنے کے لیے جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ علم ہم کو دے رہے ہیں. اور جن حالات میں یہ قرآن نازل ہوئی اور اس کے بعد صحابہ کرام کو جو تکلیفیں جو ہے اٹھانی پڑی، کسی کو حبشہ جو ہے کیا کرنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا، کسی کے اوپر جو ہے ظلم ہوا. ہم سب کو پتا ہے کہ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کے اوپر جو بھی ہوا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں نازل کیے ہیں، اس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے. بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو مشکل ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، لیکن ایکچولی اس میں بہت خیر ہے. اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى، مگر ایک نصیحت یعنی ریمائنڈر ہے. لمن، اس کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے یہ ریمائنڈر ہے. اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم جہنم سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں؟ جس کو جو ہے ایگزام کا ڈر ہی نہیں ہوتا وہ پھر اپنے ایگزام کا پریپریشن نہیں کرتا ہے. تو اس ایگزام کی، کس آخرت کے دن کے ایگزام کی، اس دن کا کیا ڈر ہمیں ہے؟ تنزیلا ممن خلق، نازل کردہ ہے. اور تنزیل میں جو ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا یا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، اس کے معنی آتے ہیں. تو یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوئی اس کی طرف سے جس نے، یعنی ایسی ذات کی طرف سے نازل ہوئی ہے قرآن. خالق الارض، بنایا جس نے زمین کو. اور کیسی زمین ہے امیجن کریے کہ زمین پوری دیکھیے، اس کا ارتھ کا کرسٹ سے لے کر ارتھ کے سینٹر تک کیسا ہے، پھر ارتھ کے اوپر پانی، سمندر، جھاڑ، درخت، سب کچھ کیسا ہے دیکھیے. اور پھر اس کو بنانے والا کیسا ہوگا. والسماواتی، اور آسمانوں کو، العلا، بلند، یعنی کتنے اونچے آسمان ہیں،
کہ اور پھر اس کے بعد اگر آسمان کو ہم دیکھیں گے ہماری نظر دیکھ بھی نہیں سکتی، ملینز آف لائٹ ایئرز میں بھی ہم میجر نہیں کر سکتے وہ آسمان کو، اتنا بلند آسمان ہے. تو پھر اس کو بنانے والی وہ ذات کون ہوگی، کیسی ہوگی، اور اس ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوئی. تو پھر اس قرآن کی کیا اہمیت ہے یہ سوچئے. الرحمن، جو رحمان ہے، رحمان کیا ہے؟ فائدہ پہنچانے والا. تو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور ہمارے جو ہے فائدے کے لیے اور ہم تک فائدہ پہنچانے کے لیے قرآن نازل ہوئی ہے. علی العرش، عرش پر استوا، وہ مستوی ہے، اور یعنی سینٹرل کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس. وہاں سے کہاں سے؟ عرش سے ہے. اور یہ عرش پہ کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہے، یہ جو ہے کیفیت مجہول ہے اکارڈنگ ٹو امام ملک. وی کی ناٹ کمپیئر وتھ اینی ادر تھنگ کہ اللہ تعالیٰ کیسے چڑھے ہوں گے، کیسے گئے ہوں گے، کیسے وہاں پر ہوں گے. اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انکمپیربل جو ہے ایک چیز ہے. لہو ما فی السماوات، اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں، تمام چیزیں آسمان میں آپ دیکھیے، تارے، پلانٹس، فرشتے، جن کا علم ہے ہم کو، جن کا علم نہیں بھی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وما فی الارض، اور جو زمین میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہم انسان خود ہے، جانور ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، بہت ساری چیزیں جو ہم کو پتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہم کو نہیں پتا ہے، سب belongs to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اب بادل ہے، پرندے ہیں، ہوائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کیا کیا ہے. وما تحت الثرى، اور جو نیچے زمین کے ہے، یعنی زمین کی مٹی کے نیچے جو ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کو ہے. تو آپ کا اور میرا کچھ بھی نہیں ہے. ہم بیکار میں میرا مال، میری زمین، میرا گھر، میرا پیسہ، لیکن سب ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش دیا گیا ہے. ہم اس کو اپنا مان بیٹھے ہیں، جبکہ this all belongs to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کہو بات کو. اب بات کو پکار کر کہو یعنی ذکر بھی ہو سکتی ہے، دعا بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، يَعْلَمُ، جانتا ہے، السِّرَّ، راز کو، چھپی بات کو، یعنی سیکرٹلی ہم کچھ کہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَأَخْفَى، اور زیادہ خفیہ بات کو، یعنی جو کسی سے بھی نہیں کی جائے، جو ہم بھی نہیں جانتے، سب 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 اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو اس قرآن کے نزول سے ہم مشکل میں کیسے پڑھ سکتے ہیں جب وہ اتنی گریٹ اور عظیم اور عزیز جو ہے شخصیت کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اللہ تعالی، لا الہ الا، نہیں کوئی الہ مگر، هو لہ الاسماء الحسنى، وہی اس کے لیے ہے نام اچھے اچھے. اب ناموں سے جو ہے انسان کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے. جیسے ناموں میں کبھی کبھی آپ دیکھیے کہ کسی کو پہچاننے کے لیے کچھ لگایا جاتا ہے، جیسے ٹائٹل بھی لگایا، جیسے ڈاکٹر لگایا جاتا ہے، انجینئر لگایا جاتا ہے، کرنل لگایا جاتا ہے. تو اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت اچھے اچھے ہیں، اور یہ لمیٹڈ ٹو 100 نہیں ہے. یہ ہم پہلے جز میں لے چکے ہیں، اس کی لسٹ بھی آپ کو مل چکی ہے، ڈیٹیلز آپ کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے جو صفاتی نام ہیں، جو اوتھینٹک نام ہیں، ان سے اگر ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہم فیل کرتے ہیں. اور موقعوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے ان کے نام سے بلا سکتے ہیں. جیسے اگر ہم پر کوئی بہت ظلم کر رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یا رحمان یا رحیم کہہ کے بلا سکتے ہیں. اگر ہم کوئی گناہ کر بیٹھے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یا غفار کہہ کے بلا سکتے ہیں. اگر ہمارا کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو وکیل جو ہے نام سے بلا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اور ان اچھے اچھے ناموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے پکارنا چاہیے. یہاں سے آیت نمبر 9 سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ مکی جو ہے سورت ہے، تو مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری مشکلیں آئیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا کر کہ یہ لائف جو ہے ایگزام ہے، تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، گھبرانا نہیں چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان تکلیفوں سے نجات ملے گی.
اور رہی بات موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ ہم کئی دفعہ کئی جگہ بہت ڈیٹیل میں لے چکے ہیں، کہاں سے، رائٹ فرام ابراہیم علیہ السلام سے، کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں جو ہے مکہ میں بسی، اور رہی بات اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے، پھر اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی جو ہے ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے۔ تو پھر اب یہاں پر کس طرح یوسف علیہ السلام کے تھرو بنی اسرائیل ایجپٹ میں بسے، یہ ہم کو بھی پتا ہے۔ ایکچولی موسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے ایک ٹائم تک بنی اسرائیل بہت جو ہے عروج پر تھے، کس طرح سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، کس طرح داؤد علیہ السلام کا دور تھا، لیکن لیٹر آن ایجپشنز کے ہاتھوں ایسے ہو گئے جیسے بالکل جو ہے وہ لوگ ایک لیبر کلاس لوگ ہو گئے۔ فرعون جو ہے پھر وہ بچوں کو مارتا، قتل کرتا، کیوں مارتا، کیوں قتل کرتا، وہ بھی ہم ڈیٹیل میں لے چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، تو انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح جو ہے دریا میں ڈالا، پھر ان کی بہن فالو کرتے کرتے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تک پہنچ گئے، اور پھر اپنا ماں کا دودھ پینے کے لیے کس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کے پاس آئے، یہ بھی ہم کو پتا ہے۔ اپنی ماں کا دودھ پیے، اپنی ماں کا پیار پائے، لیکن ایک بادشاہ کی زندگی انہوں نے فرعون کے محل میں گزاری۔ ایک دن بنی اسرائیل اور ایک ایجپشن کے بیچ میں لڑائی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک جو ہے گھوسا کیا کیا، ایک آدمی کو مار دیا، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا جو ہے قتل ہو گیا۔ نیکسٹ ڈے پھر اسی طرح اس آدمی کی جو ہے لڑائی ہو رہی تھی، تو پھر اس نے کیا کہا کہ جس طرح تم نے کل قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آج بھی کیا کرنے والے ہو، تو اس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو قتل ہوا وہ لوگوں میں بات جو ہے معلوم ہو گئی۔ تو اب یہاں پر وہاں سے جو ہے ایک آدمی محل سے دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے فوری نکلے اور مدین پہنچ گئے۔ مدین آنے کے بعد وہاں پر پانی کے جو ہے کنویں کے پاس، کیونکہ مرد حضرات پہلے پانی بھر رہے تھے اور وہاں پر 2 عورتیں تھی کھڑی ہوئی تھی، بعض ایکسپلینیشنز میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 2 لڑکیاں جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی۔ خیر وہاں ان بیٹیوں کو انہوں نے ہیلپ کیا پانی بھرنے کے لیے، وہاں سے وہ جو ہے شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، اور شعیب علیہ السلام کی تربیت، یا شعیب علیہ السلام تھے یا پھر وہ 2 لڑکیوں کے والد جو بھی تھے، تو ان کے پاس انڈر ان کی ٹریننگ جو ہے وہاں پر رہے، اور پھر ان کی بیٹی سے جو ہے انہوں نے نکاح بھی کیا، اور اپنی فیملی کو لے کر جو ہے وہ کیا کیے، واپس ایجپٹ آ رہے تھے۔ راستے میں کوہ طور پر ان کو کیا ہوا، نبوت ملی۔ تو اب اس کے بعد وہ اپنی نبوت ملنے کے بعد دوبارہ کیا ہوئے، ایجپٹ آئے، اور وہاں سے کس طرح بنی اسرائیل کو یہ جو ان کی غلامی تھی اس سے لبریٹ جو ہے کروایا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جب نبوت ملی کس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی، ایک جو ہے ید بیضا، اور دوسرا ان کی جو ہے جو عصا تھی وہ کیا ہوتی، سانپ میں یا پھر اژدہا میں جو ہے تبدیل ہو جاتی۔ اس کے بعد کا واقعہ بھی ہم کو پتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ وہاں گئے اپنی نشانیوں کو لے کر، پھر اس کے بعد فرعون کا خاتمہ ہوا، بنی اسرائیل کو لے کر وہ واپس جو ہے آئے، اور پھر کس طرح جو ہے دریا کا پھٹنا، فرعون کا ڈوبنا، فرعونیوں کا ڈوبنا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے بنی اسرائیلیوں کا جو ہے خواہش کرنا کہ ہمارے لیے ایک الہ بنا دو، پھر اس کے بعد اگین کوہ طور پر، یہ فرسٹ ٹائم جب گئے تھے تب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، لیکن سیکنڈ ٹائم جو ہے ان کو کیا ہوا تھا، تورات نازل ہوئی، اور جس دوران موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جو ہے تورات لانے کے لیے گئے، تب جو ہے سامری نے کس طرح زیوروں کا جو ہے بچڑا بنایا اور اس کو الہ بنایا، یہ ساری چیزیں ہم کو پتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ہم کو پتا ہے، لیکن یہاں پر دوبارہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، تو جیسے جیسے آتا ہے ہم لیتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ، اور کیا آئی تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی، اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے دیکھا آگ کو، یعنی مدین سے مصر یعنی ایجپٹ کی طرف وہ جو اپنی فیملی کو لے کر سفر کر رہے تھے، تب فقال لأہلہ، تو کہا اپنے گھر والوں سے، اپنے فیملی سے، امکثوا، ٹھہرو، انی، بے شک میں نے، آنستو، دیکھی ہے، نارن، ایک آگ۔ سخت سردیوں کا موسم تھا، ان کو تھوڑی گرمی کے لیے آگ لانی تھی، تو انہوں نے دور کہیں آگ دیکھی اور کہا ویٹ ہیئر، میں وہ آگ دیکھ کر آتا ہوں، وہاں سے کوئی آگ، کوئی گرمی، کوئی ہیلپ کچھ مل سکتی ہے، لعلی، شاید کہ میں، آتیکم منہا، لاؤں تمہارے پاس اس میں سے، بقبس، کوئی شعلہ یا انگارہ، او اجدو، یا میں پاؤں، علی الناری،
خدا آگ پر کوئی رہنمائی، یعنی کوئی مجھے ہو سکتا ہے گائیڈ کر دے، راستہ دکھا دے، کچھ ہیلپ مجھے وہاں سے مل جائے۔ فلما، پھر جب وہ اتاہا آئے اس کے پاس، نو دیا پکارا گیا یا آواز دیا گیا، یعنی جب وہ آگ کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر آواز دیے گئے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا، بے شک میں، رب کا، تیرا رب ہوں، فخلع، پس اتار دو، نعلیک، اپنے جوتوں کو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم وادی میں ہے مقدس طویٰ کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کے لیے کہا، تو جوتے اتارنے سے ایک تو ماحول بابرکت بنتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے کہ جوتوں پر کوئی گندگی چیز تھی، اور یہ کوئی عام کلام نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے کلام تھا۔ اور جوتے اتارنے کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا، مسجد کے آداب میں سے بھی ہے کہ ہم جو ہے جوتے اتار کر مسجد میں جاتے ہیں، تو یہ ہے۔ لیکن سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ جوتوں میں نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جوتوں سے نماز پڑھنا جو ہے سنت سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سفر کے دوران جوتوں سے نماز پڑھی، اور ایک جگہ ایک واقعے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں جو ہے جوتوں پہ کسی نجاست کا ان کو جو ہے انفارمیشن دی، تو پھر انہوں نے جوتا اتارا، تب اس کا بھی جو ہے ہم کو ایک واقعے میں وہ بھی ملتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوتا اتارنے کے لیے کہا، کیونکہ یہ عام کلام نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہے کلام ہے، اور جوتے اتارنے سے ماحول بابرکت بنتا ہے، یا ہو سکتا ہے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا تھا تو تب جوتے کے اوپر جو ہے کوئی نجاست تھی، بٹ اٹ از آل ایزمپشن، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے نہیں، بس آیت میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کے لیے جوتے اتارنے کے لیے کہا۔ جوتا اتارنا جو ہے کچھ پاک جگہ، جیسے کچھ مجلسیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، یا مدارس میں انٹر ہونے، یا ایون مسجد میں انٹر ہونے کے لیے جو ہے کچھ پاک جگہوں پہ انٹر ہونے کے لیے وہاں کے آداب میں سے بھی ہے، اٹس ناٹ کمپلسری دو، اور جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ اور جو ہے یوزولی جوتوں کے بغیر ہی ہم جو ہے ایک صاف اور پاک ہو کے جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ خیر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وادی مقدسی طویٰ، جو کوہ طور کی ایک وادی ہے یہاں پر، اور یہاں پہ خاص طور سے وادی طویٰ کا جو ہے نام ذکر آ رہا ہے یہاں پر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا، ان کو بلایا اور کہا کہ انکا، بے شک تم وادی میں ہو مقدس طویٰ کے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا تجھ کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا تجھ کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا۔ کس کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا۔ تو جب نبوت کے لیے چنا تو پھر حکم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو؟ فَاسْتَمِعْ، پس غور سے سنو، یعنی listen to me، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لما، واسطے اس کے جو یوحا، وحی کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے وحی کا اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لیکن دیکھا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ برحق میں ہی، فاعبدنی، پس عبادت کرو میری۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سنو، پہلے کہا کہ سنو، تو سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سننا ہے۔ تو سننے کے لیے کیا؟ قرآن سننا ہے اور سمجھنا ہے، اینڈ لسن والی چیز میں اٹس ناٹ جسٹ اونلی سننا، لسن میں جو ہے کیا آتا ہے، جیسے یہاں پر بھی ورڈ کیا ہے، فاستمع، استمع یعنی لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، دونوں چیزیں اس میں آتے ہیں۔ تو لسن اینڈ انڈرسٹینڈ، then نیکسٹ عمل میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلے الہ ماننا، سنگلنگ آؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ فار عبادت، فار الہ ماننا۔ پھر اس کے بعد انا فاعبدنی، پس عبادت کرو میری، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ نیکسٹ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اس میں دیکھیے دو پارٹس ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ اب عبادت میں سب سے پہلی چیز
جو بدنی عبادت میں ان ایکشنز ہم کو کرنا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پیارا عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ اور یہاں پر اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو ہے، نماز قائم کرو یعنی کتنے چیزیں آتے ہیں، کتنے کنڈیشنز آتے ہیں، یہ وی ہیو ٹیکن اٹ انیومریبل ٹائم، سو آئی ول ناٹ ریپیٹ اٹ ہیئر۔ پھر نیکسٹ لی ذکری، میری یاد کے لیے، تو ذکر کا سب سے بہترین فارم، سب سے بہترین شکل کیا ہے؟ نماز۔ سب سے کمپلیٹ ذکر بھی جو ہے نماز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو نماز کو قائم کرنا ہے۔ اگر کبھی ہم نماز بھول جائے تو فوری جیسے ہی یاد آ جائے تو ہم کو نماز پڑھنا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے، اپنے ٹائم پر، اس کو بھولنا نہیں ہے، اپنے وقت پر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اور حدیث میں خود آتا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کا کفارہ اس کو فوری ادا کر لینا ہے، یعنی نماز اگر کوئی پڑھنا بھول جائے تو امیڈیٹلی جیسے ہی یاد آئے پڑھنا چاہیے۔ نماز کا مقصد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذکر کے لیے۔ ذکر کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذہن پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ طاری رہنا۔ اس لیے دیکھیں پورے دن میں 5 ٹائمز میں ڈیوائڈ کی گئی ہے ہم کو پوری نمازیں، تو ہمیشہ اگر ذرا سا بھی ہم کو لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، تو نمازوں کو، یعنی فرض نماز تو چھوڑنا نہیں ہے لیکن نمازوں کو بڑھا دینا چاہیے، نفلی نمازوں کو اور دوسرے نمازوں کو جو ہے ہم کو بڑھا دینا چاہیے۔ اور نماز جو ہے کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ نماز اس لیے نہیں ہے کہ ہماری مشکلیں ٹل جائے، اس لیے، حالانکہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدد ہم کو صبر اور نماز سے مانگنے کے لیے کہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لیکن نماز ہم کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے پڑھنا چاہیے۔ یہ ہماری مشکل ٹلنے کے لیے نہیں، یا پھر ہمارے یہ کوئی اور مقصد کے لیے نہیں، ہماری بلا ٹلنے کے لیے نہیں، بلکہ سب سے پہلا مقصد نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہونا چاہیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں چھپا لوں اس کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہی نہیں کہ آنے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہم کو قیامت آنے والی ہے اس کی نیوز نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیامت کی آنے کی نیوز دیے ہیں، یہ بطور رحمت ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیامت کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ وی آر گیٹنگ ٹائم ٹو پریپیئر آور سیلز فار دیٹ ڈے۔ آنے والی ہے بتائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹائم نہیں بتایا ہے، ڈیٹ نہیں بتائی ہے، ڈے نہیں بتایا ہے، لیکن کب آئے گی اس کے کچھ علامات بتائے ہیں، کچھ سائنس بتائے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پریپریشن ٹائم دیا ہے، ایگزامینیشن کے لیے ہمیں ہمیشہ پریپیئرڈ رہنا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، تو وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں چھپا لوں اس کو، یعنی میں چاہتا تو نہیں بتاتا، چھپا لیتا پورا کا پورا، اور اب بھی تم کو اس کے آنے کی خبر دیا ہوں، لیکن کب آئے گی ڈے اینڈ ٹائم نہیں بتایا ہے۔ لِتُجْزَا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص کو، بما تسعی، اس کے مطابق جو اس نے کوشش کی، یعنی یہ مالک یوم الدین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے کا مالک ہوگا جس دن حساب کتاب ہوگا، اور قیامت کا دن کیوں آئے گا؟ ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فلا، پس نہ یصدنک، روکے تجھ کو، یعنی ایسے لوگوں کو فالو مت کرو یا پھر رکو مت، عنہا، اس کے بارے میں، لا یؤمنو، جو نہیں ایمان رکھتا اس پر، یعنی تم کو جو ہے اگر کوئی ایسے لوگ جو قیامت کے کو نہیں مانتے تو ان کو فالو مت کرو، بیہا واتبع ہواہ، اور پیروی کرتے ہیں اپنے خواہش نفس کی، فتردا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ ان کو فالو کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ نمازوں سے رک جاؤ گے، تم قیامت کی تیاری سے رک جاؤ گے، تمہیں جو ہے اب آپ یوزلی دیکھیے لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے کون ہے جس کو یوزلی لوگ فالو کرتے ہیں؟ کرکٹ سٹارز ہے، اسپورٹس سٹارز ہے، فلم سٹارز ہے، ان کو جب فالو کرتے ہیں تو نمازیں کہاں ہوتی ہے؟ اب دیکھیے
ہماری دنیا کہاں جاتی ہے، آپ دیکھیں ہمارا پہناوا، ہماری لائف سٹائل کہاں جاتی ہے. دیکھیں تو وہ لوگ خود جو ہے اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، دنیا کو سب کچھ مانے ہوئے ہیں. تو پھر اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم بھی نمازوں سے رک جائیں گے، ہم بھی لاپرواہی کریں گے، پھر ہم بھی ہلاکت میں چلے جائیں گے. کیونکہ وہ لوگ قیامت کے اوپر ہی جو ہے یقین نہیں رکھتے، تو پھر اس کا پریپریشن نہیں کرتے، تو پھر تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے. وما تلکا، اور کیا ہے یہ، بھی یمینکا، تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ. تو اب یہاں پر متوجہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں جو ان کے عصا تھا. پہلے ان کو پریپئر کرنا تھا، ایک پریپریشن دے دیا، ایک تمہید جو ہے باندھ دی، ایک چیز ان کو بتا دی. اب پوچھا موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں سہارا لیتا ہوں اس پر. جب موسیٰ علیہ السلام چلتے تھے یا اوپر کی طرف پہاڑوں وغیرہ کے اوپر چڑھتے تھے تو پھر اس کا سہارا لیتے تھے. وَأَحُشُّ بِهَا، اور میں ہلاتا ہوں اس کے ساتھ، عَلَى غنمی، اپنی بکریوں پر، یعنی جہاں بکریوں کو جو ہے چراتے وقت یا ان کو وہ کرتے ہانکتے وقت جو ہے یہ لاٹھی یوز کرتے تھے، اور وہ چرواہے بھی تھے. وَلِيَ فِيهَا، اور میرے لیے اس میں مآرب اخرى، فائدے ہیں کچھ دوسرے، اور کچھ دوسرے یوز کے لیے بھی میں جو ہے فائدوں کے لیے بھی اس کو استعمال کرتا ہوں. قال القیها یا موسیٰ، فرمایا ڈال دو اس کو اے موسیٰ. فالقاها، تو اس نے ڈال دیا اس کو. فاذا ہی، تو اچانک وہ حیۃ، ایک سانپ تھا، یعنی ایک معجزہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ فوری ایک سانپ بن گیا. تسعى، جو دوڑ رہا تھا یا جو بل کھا رہا تھا. قال خذها، فرمایا پکڑ لو اس کو، کیونکہ ایک سانپ کو پکڑنے کے لیے بھی تو ٹریننگ چاہیے نا. وہ سانپ بن گیا تھا اور پھر اس سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے تھے. ولا تخف، اور نہ ڈرو. سنعيدها، ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو. سیرتها، اس کی حالت میں، الاولی، پہلی، یعنی جو پہلے جیسے عصا تھا وہ سانپ دوبارہ عصا جو ہے بن جائے گا. وَضْمُمْ، اور ملا لو، یدک، اپنے ہاتھ کو، الی جناحک، اپنے بازو کے ساتھ، یعنی اپنے بغل میں جو ہے اپنا ہاتھ ڈالو. تخرج، نکلے گا، بیضاء، سفید یا پھر روشن، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، یعنی بالکل روشن ہوگا لیکن اس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی ڈیزیز نہیں ہوگی. آیت اخرى، ایک دوسری نشانی، یعنی دو نشانیاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی. اور ایک چیز جو ہے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا کی جو نشانی دی گئی تھی اس کا تو ذکر ہے، لیکن ید بیضاء کو کوڑ کا ہاتھ یعنی ڈیزیزڈ ہینڈ کر کے جو ہے اس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے. تو یہاں پر قرآن میں اٹ از ناٹ اے ڈیزیزڈ ہینڈ کر کے اس چیز کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی کوڑ کی بیماری یا ڈیزیزڈ ہینڈ نہیں تھا، بلکہ ایک روشن ہاتھ ان کا تھا جو ان کی نشانیوں میں سے تھا. اب یہ کیوں دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ لِنُورِيَكَ، تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو، من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. یعنی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہے، کچھ کونی ہے، کچھ معجزات ہے، کچھ شرعی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو بڑی بڑی نشانیاں، یعنی آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بڑی نشانیاں دکھانے والے بھی تھے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں بھی ہے. تو یہ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ثبوت میں دی، اور بھی بڑی بڑی نشانیاں آگے دیکھو گے تم جا کر. اذهب الى فرعون، جاؤ طرف فرعون کے، انه طغى، بے شک اس نے سرکشی کی. کیا کی؟ ایک تو کہا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. دوسرا جو ہے فرعون نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا. اور اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی رسپانسبلٹی مل گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہا یعنی دعا کی اللہ تعالیٰ سے. کہا ربی، اے میرے رب، اشرح لی صدری، کھول دے میرے لیے میرا سینہ. تو اب یہاں پر دیکھیے ایک کام کی شروعات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دیجئے. تو جب بھی ہم بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے میرے دل میں وسعت ڈال دے، میرا دل بڑا کر دے، میرا دل جو ہے کھول دے. اور پھر جب دل کھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اطمینان آ جاتا ہے، کانفیڈنس آ جاتا ہے، شوق آتا ہے، جذبہ آتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا، اس سے کام ایزی ہو جاتا ہے، اور آگے جو ہے جا کر ہم کو کام آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں
تو پھر ہم بھی اگر دعا کر لیں، بہت پیاری دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اللہ تعالیٰ میرے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیجئے، کیونکہ فرعون کو فیس کرنا آسان نہیں تھا۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، یعنی جو نوٹ ہے میری زبان میں وہ کھول دیجئے، کیونکہ جب اللہ کا کلام آگے پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، تو کمیونیکیشن ایزی ہو۔ اٹ مینس کہ میری اسپیکنگ سکلز کو جو ہے بڑھا دیجئے۔ اس کے ایکسپلینیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکانت تھی، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی مشکل تھی، کچھ جگہ یہ بھی سٹوری آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے بچپن میں آنکھ کا انگارہ اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ خیر یہ جو ہے اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ ساری اسرائیلی روایتوں میں سے ہے، قرآن اور احادیث سے تو یہ کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکانت تھی یا کچھ تھی۔ ہم اس کو جو ہے ایک اس میں رکھتے ہیں کہ اٹ کوڈ بی اٹ کوڈنٹ بی، بٹ ہیئر موسیٰ علیہ السلام اپنی کمیونیکیشن سکلز کی انہینسمنٹ کی جو ہے دعا کر رہے ہیں، یفقہوا قولی، کہ وہ سمجھ جائے میری بات کو، یعنی میں ٹھیک سے اپنا میسج جو آپ مجھے پہنچانے کی رسپانسبلٹی دے رہے ہیں وہ میں ٹھیک سے ان تک پہنچا دوں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دے میرے لیے وزیر میرے گھر والوں میں سے۔ وزیر کا مطلب کیا ہے؟ جو بوجھ اٹھانے والا ہے۔ تو اب یہاں پر وزیر بنانے کے لیے، اپنا سپورٹر بنانے کے لیے، اپنا بوجھ ساتھ میں اٹھانے کے لیے مانگ رہے کس کو؟ ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے بھی کیا کہا؟ ان کو بھی میرے ساتھ جو ہے میرے کام میں لگا دیجئے۔ تو اس طرح جو ہے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی۔ اشدد بہ ازری، مضبوط کر دے اس کے ساتھ میری قوت، یعنی ہم دو اگر مل کر جائیں گے تو زیادہ قوت ہوگی، قوت میری بڑھ جائے گی اور میرا کام میرے لیے ایزی ہو جائے گا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے اس کو میرے کام میں، یعنی میرے ساتھ میرے کام میں ان کو بھی شریک کر دو، یعنی وہ میرے خیر کے کام میں مجھ سے جڑ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی رسپانسبلٹی یا پوزیشن ملتی ہے، نہیں صرف مجھے ملنی چاہیے، کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ کریڈٹ خود مجھے چاہیے۔ اب یہاں پہ نبوت ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، and he wanted ہارون علیہ السلام to be with him so that کام ایزی ہو جائے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے والے اگر کوئی تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے ان کے لیے نبوت مانگی۔ کئی نسبح کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کرے تیری بہت زیادہ۔ اب یہاں پہ تسبیح اکیلے کرنا مشکل ہے، لیکن کوئی ساتھ میں پارٹنر ہو جاتا ہے تو جو ہے ایزی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب اتنی بڑی شرف ملی ہے، اتنا بڑا مقام ملا ہے، اتنا بڑا کام ملا ہے، تو کام کی شروعات کس سے ہوگی؟ تسبیح سے ہوگی۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم یاد کرے تجھ کو بہت زیادہ۔ یاد کرے، ایک تو آپ کا چرچا کرے، آپ کا ذکر کرے، آپ کی باتیں کرے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے میسج آگے پہنچائے۔ اِنَّكَ كُنْتَ، بے شک تو ہے تو بِنَا بَصِيرًا، ہم کو دیکھنے والا۔ یعنی یہ کام لوگوں کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، چاہے تسبیح ہو یا چاہے تبلیغ ہو، آپ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنے والے ہیں، ہم یہ کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے ہم کو دیکھنے والے ہیں۔ قال قد اوتیت، فرمایا تحقیق تو دیا گیا، سؤلک، اپنا سوال یا اپنا تمنا، ٹھیک ہے، واٹ ایور یو ہیو آسکڈ فار یو آر گیون یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق انعام کیا ہم نے تجھ پر دوسری بار۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انعام کیا وہ پہلی دفعہ نہیں تھا، this is not for the first time but this was for the second time، یا پھر this was، یہ انعام جو ہے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوا، اذ، جب، یعنی فرسٹ ٹائم کب ہوا تھا؟ اوحینا الی امک ما یوحا، وحی کی تھی ہم نے طرف تیری ماں کے جو وحی کی جاتی ہے۔ وحی کا مطلب جو ہے خفیہ اشارہ ہے، کمیونیکیشن کا ایک وہ طریقہ ہے۔ اس میں وحی اگر جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ہو تو پھر وہ کیا ہوگی؟ رسولوں کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کے دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی تھی، انق ذی فیہ، کہ ڈال دے اس کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، فی
ताबूती, ताबूत में, फ़क़्ज़ी फ़ीही, फिर डाल दे उसको, फिल यम्मी, दरिया में, फल युल्क़िही, फिर चाहिए कि डाल दे, अल यम्मू, दरिया, बिस्साहिली, साहिल पर, यअख़ुज़हु, पकड़ ले उसको, अदुव्वुल्ली, मेरा दुश्मन, व अदुव्वुल्लहु, और उसका दुश्मन कौन है? वो फ़िरौन है। व अलक़ैतु, और मैंने डाल दी, अलैका, तुझ पर, महब्बतम मिन्नी, मोहब्बत अपनी तरफ से, यानी फ़िरौन के दिल में, हज़रत आसिया के दिल में जो है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत डाल दी। यानी अगर अल्लाह ताला चाहे तो इतने सख्त दिल, फ़िरौन से बढ़कर तो कोई सख्त दिल, उसके दिल में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाल दी। और फिर हज़रत आसिया का इसमें क्या रोल था हम देख सकते हैं। वलितुस्ना, और ताकि तू परवरिश किया जाए, औला आईनी, मेरे निगरानी में, यानी फ़िरौन जैसे बादशाह के महल में अल्लाह की निगरानी में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। इज़ तमशी, जब चल रही थी, उख्तुका, तेरी बहन, फ़तक़ूलु, फिर कह रही थी, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं रहनुमाई करूँ तुम्हारी, अला मन यकफ़ुलुहु, ऊपर इसके जो कफालत करेगा उसकी। फ़रजअनाका, तो लौटा दिया हमने तुझको, इला उम्मिका, तेरी माँ की तरफ, ये दूध के लिए जो है पलटना है, कई तक़र्रा, ताकि ठंडी हो, आइनुहा, आँख उसकी, वला तहज़न, और न तू गम करे, ताकि उनकी माँ की आंखें ठंडी हो जाए और न वो गम करे कि उनका बेटा उनके पास आ गया है। वक़तलता, और तूने कत्ल किया था, नफ्सन, एक जान को, फ़नज्जयनाका, तो निजात दी हमने तुझको, मिनल गम्मी, गम से, वफ़तन्नाका, और आजमाया था हमने तुझको, फुतूना, आजमाना, फलबिस्ता, तो तू ठहरा, सिनीना, कई साल, फी अहली मदियना, मदियन वालों में, सुम्मा जिता, फिर आ गया तो, अला क़द्रिन, या मूसा, अंदाजे पर ए मूसा, यानी एक यहाँ पे अला क़द्रिन, क़द्रिन यानी तक़दीर इलाही पर आ गया तू, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कह रहे कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टेड देयर एट मदियन, और वहाँ पे जो है हमको पता है कि क्या हालात थे। वो 2 लड़कियां थी, फिर वहाँ पर जो है उनकी तरबियत हुई, कई साल वहाँ पर उन्होंने काम किया, फिर उनका निकाह हुआ, फिर वो आ गए। तो ये पूरी तक़दीर इलाही का जो टाइम था, यू वेंट थ्रू ऑल दिस, और जो नबूवत का वक्त अब जो है आपके लिए था, वहाँ पर इसका ये फिक्स्ड टाइम है, ठीक है। यू वेंट थ्रू ऑल दैट, एंड अब ये नबूवत का जो टाइम है ये फिक्स टाइम था। अब वहां तक, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दैट, आप वहां पर पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं।